العالمین خالق کائنات مالک کائنات نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا اے ایمان والو، تم میں سے کسی کی آواز نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آواز پر بلند ہو گئی، تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، تم نے کوئی بات کرنی تھی، بات کرتے ہوئے تمہاری بات نبی پاک کی بات پر بلند ہو گئی، یا تم نے کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تم سے گفتگو فرما رہے تھے، سرکار کی گفتگو فرماتے ہوئے تمہاری آواز سرکار کی آواز سے بلند ہو گئی، دونوں صورتوں کے اندر سن لو، ان تحبط اعمالکم، اللہ رب العالمین تمہاری ساری زندگی کے عمل برباد فرما دے گا، وانتم لا تشعرون، تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قرآن کا نزول خاص ہوتا ہے، حکم عام ہوتا ہے تا قیامت تک نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم، سرکار کی ناموس، سرکار کی عزت، سرکار کی حرمت ہم پر لازم و ملزوم ہے۔ کسی بھی لمحے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گستاخی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی انسان کے اعمال کی بربادی ہے۔ اگر انسان سے خطا سرزد ہو گئی، گستاخی ہو گئی تو ساری زندگی کے عمل اللہ رب العالمین برباد فرما دے گا۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ فرماتا ہے تمہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوگا۔ نبی دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابی ہیں جناب ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شان نزول بیان کر رہا ہوں۔ جناب ثابت قیس جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، ہمیں وقت نبی پاک کی مجلس میں بیٹھے رہتے تھے۔ جب اس آیت کا نزول ہوا تو اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جب ان کے علم میں یہ آیت آئی تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں معصور کر لیا، گھر میں رہنے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں حاضر نہ ہوئے۔ چند دن گزرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثابت ہمیں نظر نہیں آیا، ثابت کہاں ہے؟ جاؤ ثابت کا پتہ کرو۔ صحابہ کرام حضرت ثابت کا پتہ کرتے ہیں اور ان سے وجہ معلوم کرتے ہیں۔ جناب ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اے میرے دوستوں، میں نے قرآن مجید کے اندر پڑھا ہے اللہ رب العالمین نے اس کا نزول فرمایا ہے اگر تم میں سے کسی کی آواز نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ تمہاری ساری زندگی کے عمل برباد کر لے گا۔ میری آواز قدرتاً بلند ہے، میں نہیں چاہتا کہ میں جب بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھوں تو میری آواز سرکار کی آواز سے بلند ہو جائے۔ اس وجہ سے میں بے ادبی کے پیش نظر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اے ثابت، آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرماتے ہیں، سرکار کی بارگاہ میں آئے، سرکار آپ کو بلا رہے ہیں۔ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یہی وجہ تھی کہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوا۔ نبی پاک نے فرمایا کہ اے میرے صحابی سن، یہ جو حکم ہے یہ تیرے ماں سوا ہے، ہم نے تمہیں اختیار دیا ہے کیونکہ تمہاری آواز قدرتاً بلند ہے اور تمہاری اس ادب کے کرنے کی پیش نظر میں تمہیں خوشخبری دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ کیا خوشخبری ہے؟ فرمایا خوشخبری یہ ہے کہ تو اچھی زندگی گزارے گا، اللہ تعالیٰ تجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے گا، اور فرمایا تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ حضرت ثابت بن قیس وہ صحابی رسول جو نبی پاک کی بارگاہ کا ادب کرتے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ان کو خوشخبری سناتے ہیں کہ اے ثابت، تو نے ادب کیا، ادب کے پیش نظر جو ہے فرمایا تو اچھی زندگی گزارے گا، وتقتل شہیدا، اور اللہ تعالیٰ تجھے شہادت کی موت نصیب فرمائے گا، وتدخل الجنہ، فرمایا اللہ تعالیٰ تجھے جنت میں داخل فرمائے گا۔ جناب ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی آیت کے آگے دیکھیں
شیخین کریمین جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھتے ہیں۔ بیٹھنے کا انداز بڑا خوبصورت ہے، دھیمے لہجے کے ساتھ سرکار کی بارگاہ میں گفتگو کرتے ہیں، سروں کو جھکا کر نبی پاک کی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ سرکار علیہ السلام جب اپنے صحابہ سے گفتگو فرماتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے بولنے کا انداز، جناب عمر فاروق کے بولنے کا انداز اتنا خوبصورت تھا، اللہ نے اس کو قرآن کی زینت بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وہ لوگ جو نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں، یغضون اصواتهم، اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں، اپنی آوازوں کو آہستہ کر لیتے ہیں۔ فرمایا ان کا مقام اللہ کے ہاں بڑا مقام ہے۔ یا اللہ کیا مقام ہے؟ فرمایا عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، اللہ رب العالمین نے ان کو تقوی کے اعلیٰ مقام پر فیض فرما دیا ہے۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لهم مغفرۃ واجر عظیم۔ فرمایا ان کے لیے بخشش ہے، ان کے لیے بڑی مغفرت ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا عمل دیکھیں، صحابہ کی تعظیم دیکھیں، صحابہ کا ادب دیکھیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں حضرت عروہ ابن مسعود، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، کفار نے ان کو اپنا ایلچی بنا کر بھیجا، جاؤ مسلمانوں کے پاس، صحابہ کے پاس دیکھو صحابہ کس قدر ہمارے خلاف تیاری کر رہے ہیں۔ جناب عروہ نبی پاک کی بارگاہ میں آتے ہیں، صحابہ کی تعظیم دیکھی، صحابہ کا ادب دیکھا تو حیران رہ گئے، صحابہ کیسے اپنے نبی پاک کا ادب کرتے ہیں۔ جب بھی نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعاب دان ڈالنے کا ارادہ کرتے ہیں، صحابہ اکرام اس کو زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے چہرے پر ملتے ہیں، جسم پر ملتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں، صحابہ نبی پاک کے وضو والا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پر لے کر اپنے جسم پر ملتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، جب بھی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بلاتے ہیں، صحابہ اکرام نبی پاک کے بلانے پر فوراً بجاوری کرتے ہیں۔ وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَهُ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ان سے کلام فرماتے ہیں، کلام سننے کا انداز بڑا پیارا ہے، سروں کو جھکا کر نبی پاک کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے ہیں، کبھی بھی ٹک ٹکی لگا کر نبی پاک کو نہیں دیکھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر پڑتی ہے، فوراً نظر جھک جاتی ہے۔ یہ صحابہ کی تعظیم کا عالم ہے، تعظیم جس نے کی ہے رسول اللہ کے نام کی، میرے ساتھ مل کر پڑھیں، تعظیم جس نے کی ہے رسول اللہ کے نام کی، تعظیم جس نے کی ہے رسول اللہ کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اللہ فرماتا ہے اگر تم ایمان والے بننا چاہتے ہو تو جیسا صحابہ کرام ایمان لے آئے تم بھی ویسا ایمان لے آؤ۔ اگر تمہارا ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوا تو پھر اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو بھی، تمہارے ایمان کو بھی قبول فرما لے گا۔ صحابہ کی تعظیم بڑی، صحابہ کا ادب بڑا، صحابہ کا ایمان بڑا۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ جنتی ہیں، اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ تعظیم جس نے کی ہے رسول اللہ کے نام کی، تعظیم جس نے کی ہے رسول اللہ کے نام کی، اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی۔ دیہاتیوں کی ایک جماعت تھی،
انہیں بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا پتہ نہیں تھا. وہ دیہات سے آئے تھے. تو جو ہی وہ مدینہ طیبہ پہنچے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوپہر کا وقت تھا، سرکار آرام فرما رہے تھے. وہ حجروں کے باہر کھڑے ہو گئے اور حجروں کے باہر کھڑے ہو کر نبی پاک کو بلند آواز سے پکارنا شروع کر دیا. اب اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی ناموس، اپنے محبوب کی تعظیم کا اللہ کا فرمان ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب آپ تو ہر وقت ہماری آنکھوں میں رہتے ہیں، جو اس کی شان کے لائق ہے. تو ہر وقت اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی حفاظت فرماتا ہے، اور ذرا بھی نبی پاک کی بارگاہ میں گستاخی اللہ کو جو ہے گوارا نہیں ہے کہ کوئی بھی میرے محبوب کی بارگاہ میں ذرا سی بے ادبی کرے. یہ اللہ کی شان کو گوارا نہیں ہے. تو وہ دیہاتی قسم کے لوگ تھے، انہیں بارگاہ رسالت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب کا پتہ نہیں تھا. پہلی مرتبہ آئے تھے، جب مدینہ طیبہ پہنچے، سرکار کے حجرے کے باہر کھڑے ہوئے، انہوں نے نبی پاک کو بلند آواز سے پکارنا شروع کر دیا، یا محمد آہو، یا محمد آہو. اب اللہ رب العالمین خالق کائنات، مالک کائنات کو ان کی یہ ادا ناپسند آئی. اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر حکم نازل کر دیا، قیامت تک کا حکم جاری اور ساری فرما دیا. نسل انسانیت کو بتا دیا کہ یہ بارگاہ عام بارگاہ نہیں ہے، یہ محبوب خدا کی بارگاہ ہے، اور اس میں آنے کا اور جانے کا اور بیٹھنے کا، اٹھنے کا، مجلس کرنے کا، گفتگو کرنے کا ہر ایک کا انداز اللہ نے قرآن کی زینت بنایا. اللہ نے صحابہ کو، نسل انسانیت کو اپنے محبوب کی بارگاہ کا ادب سکھایا. فرمایا وہ دیہاتی قسم کے لوگ ہیں، فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یاکلون. وہ جو لوگ حجروں کے باہر کھڑے ہیں، نبی پاک کو بلند آواز سے پکار رہے ہیں، فرمایا وہ بے عقل ہیں، بے سمجھ ہیں، انہیں سمجھ بھی نہیں کہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کتنا ادب ہے، یہ کتنی نازک بارگاہ ہے. فرمایا انہیں چاہیے تھا کیا کرتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ. کاش کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کرتے، اختیار کرتے، کہ صبر اختیار کر کے انتظار کرتے، خود محبوب دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لاتے، جو کوئی بات انہوں نے کرنی تھی وہ بات کرتے. اب یہ ان کے لیے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے اچھی بات تھی. اور اللہ کی ذات بخشنے والی ہے، مہربانی کرنے والی ہے. اللہ نے پورا ادب سکھا دیا. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ. جب آئے تھے انہیں چاہیے تھا کہ کھڑے ہو جاتے، انتظار کرتے. خود محبوب علیہ السلام حتی تخرج الیہم، خود نبی پاک ان کے پاس تشریف لے آتے. لکان خیر لہم، یہ ان کے لیے کتنی اچھی بات تھی، بجائے اس کے کہ وہ آئے تھے دیہات سے اور انہوں نے نبی پاک کو بلند آواز سے پکارنا شروع کر دیا. محبوب علیہ السلام تو آرام فرما تھے، تو انہوں نے بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب بھی نہیں دیکھا اور اس قدر سرکار کو بلند آواز سے پکارنا شروع کر دیا. اب اللہ کی ذات کو یہ ان کا انداز ناپسند آیا تو اللہ نے قرآن کی زینت بنا دیا. فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ. اور پھر صحابہ کی تعظیم دیکھیں، ادب دیکھیں. اور پھر اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب علیہ السلام کی تعظیم کا کس قدر حکم دیا. قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب. یہودی لوگ تھے، انہوں نے منافقین کے ساتھ مل کر جب بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ بیٹھتے تھے تو صحابہ سرکار علیہ السلام جب اپنے صحابہ سے کوئی کلام فرماتے، صحابہ پر وہ کلام دشوار ہوتی، سمجھ نہ آتی، تو وہ کہتے تھے رائنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اس کلمے کے بارے میں ہماری رعایت فرمائیں، ہمیں دوبارہ ارشاد فرمائیں. اب وہ یہودی تھے، ان کی لغت کے اندر رائی کا معنی تھا چرواہا معذل. انہوں نے اس لغت کو مشہور کر دیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، وہ یہود کی لغت سے واقف تھے. انہوں نے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آ کر عرض کی یا رسول اللہ یہودی اس طرح کی کلام کر رہے ہیں، منافقین بھی ان کو دیکھ کر جو ہے یہ کلمہ اس کو عام کر رہے ہیں، اور وہ آپ کی گستاخی کے پیش نظر اس کلمے کو رائی نہ کہتے ہیں.
تو اب یہ گفتگو شروع تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اتار دیا، قرآن نازل فرما دیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ فرمایا اے ایمان والو، جب بھی تم نے بارگاہ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم میں بیٹھنا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام تم سے کوئی گفتگو کرتے ہیں، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کوئی کلام کرتے ہیں، تمہیں وہ بات دشوار لگتی ہے، سمجھ نہیں آتی، اب رائے نہ نہیں کہنا بلکہ کہنا انظرنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہم پر نظر کرم فرمائے۔ اتنی بات بھی اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کی خلاف، اپنے محبوب کی عداوت کے اندر، بغض کے اندر ناگوار ہے کہ کوئی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بغض لے کر جو ہے اس طرح کی بات کرے۔ اور پھر دیکھیں فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، سارا قرآن ہے۔ فرمایا کہ جب تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے ہو تو بلانے کا انداز بھی خوبصورت ہونا چاہیے، گفتگو کا انداز بھی خوبصورت ہونا چاہیے، بلاتے وقت بھی نبی پاک کا نام نہیں لینا بلکہ القابات کے ساتھ یا نبی اللہ، یا حبیب اللہ، یا رسول اللہ، ان کلمات کے ساتھ محبوب علیہ السلام کو پکارنا۔ لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم، ایک ہے رسول کا پکارنا، ایک ہے رسول کو پکارنا۔ اگر نبی پاک تم کو بلاتے ہیں تو تمہارا سننے کا انداز بھی عجیب ہونا چاہیے کہ ادب کے ساتھ، نہایت ہی ورع کے ساتھ، تقوی کے ساتھ نبی پاک کی گفتگو کو سننا ہے۔ اور جب تم سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو بلاؤ تو تمہاری گفتگو کا انداز یہ ہونا چاہیے کہ عام لوگوں کو جیسے بلاتے ہو، عام لوگوں کا نام لیتے ہو، اس طرح کا نام نہیں لینا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے ہیں کہ ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی کس قدر تعظیم کا خیال ہے۔ فرماتے ہیں جب ہمیں کوئی بھی بات کرنی ہوتی تھی تو کئی دنوں تک اس بات کو مؤخر کر دیتے سرکار کے روب کے پیش نظر، تعظیم کے پیش نظر، ادب کے پیش نظر، کہ وہ بات ہماری جرت نہیں ہوتی تھی کہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ بات عرض کر۔ بخاری شریف کی حدیث۔ تو صحابہ کی تعظیم کا عالم یہ ہے، ادب کا عالم یہ ہے۔ آج کی یہ مجلس پاک عرس کے حوالہ سے انعقاد پذیر ہے۔ اولیاء اللہ کی شان مسلم ہے۔ آج کچھ طبقہ ایسا ہے جو اولیاء کی شان ماننے سے خائف ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ بابا لوگ کیا ہوتے ہیں، بابا لوگ کیا دے سکتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں۔ اولیاء اللہ کی شان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان کی، احادیث میں بھی موجود ہے۔ اولیاء کی جو کرامات ہیں وہ حق ہیں اور وہ نبوت کے تابع ہوتی ہیں۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے معجزوں کا اظہار ہوتا ہے، اللہ کے ولیوں سے کرامات کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، عقائد کی تمام کتابوں میں موجود ہے، شرح عقائد کے اندر موجود ہے کہ اولیاء کی جو کرامات ہیں وہ برحق ہیں۔ اور اولیاء کی کرامات پر مولانا اشرف علی تھانوی نے اپنی پوری کتاب جمال الاولیاء انہوں نے لکھی ہے، ان کے اندر سینکڑوں اولیاء کاملین کی کرامات کو انہوں نے بیان کی۔ اور خود قرآن مجید کے اندر بھی اولیاء کاملین کی کرامات کو بیان کیا گیا ہے۔ جناب آصف بن برقیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں اور درجہ ولایت پر، درجہ صحابیت پر ہے۔ تو ہر صحابی کے اندر درجہ ولایت پہلے ہوتا ہے، ہر صحابی کے لیے ولی ہونا ضروری ہے۔ نبوت سے پہلے ولایت ہوتی ہے، پھر نبوت ہوتی ہے۔ اس طرح صحابیت سے پہلے ولایت ہوتی ہے، پھر صحابیت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر کیا فرمایا؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار جو اللہ کے دوست ہیں، اولیاء اللہ ہیں، نہ انہیں کچھ خوف ہے نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے، آخرت میں بھی خوشخبری ہے۔ اولیاء اللہ کا مقام بڑا مقام ہے۔ جو حضرت آصف بن برقیہ تھے یہ حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں۔ جناب سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کے جو ولی ہیں وہ ان کی طاقت نبیوں کے تابع ہوتی ہے، ان کی کرامات نبیوں کے تابع ہوتی ہے۔ اب ملکہ بلقیس کا تخت حاضر کرنے کے لیے
حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے درباریوں سے کہا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی من المسلمین، اے میرے درباریوں تم میں سے ملکہ بلقیس کا تخت میری بارگاہ میں کون حاضر کرے گا؟ تو قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک قبل ان تقوم من مقامک۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھنے والا ایک جن تھا، عفریت اس کا نام تھا، تمام جنوں کا سردار تھا۔ اس نے کہا میں ملکہ بلقیس کا تخت آپ کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کتنی دیر لگائے گا؟ اس نے کہا ان تقوم من مقامک، ان شرطیہ ہے کہ آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے میں اس تخت کو حاضر کر دوں گا۔ آپ نے فرمایا بڑی دیر ہے، مجھے اس سے جلدی کی خواہش ہے۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے والا اللہ کا ولی، وہ صحابی جو اللہ کا ولی ہے، درجہ ولایت پر ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنی طاقت دی ہے، اس کی طاقت دیکھیں، قرآن ہے۔ حضرت آصف بن برخیہ قال الذی عنده علم من الکتاب، وہ جو اس کو علم میں سے بعض علم من بازیہ ہے، کتاب کا کچھ علم جو ہے زبور کا کچھ علم ان کے پاس تھا، تو اس علم کی برکت سے انہوں نے کیا کیا؟ قبل ان یرتد الیک طرفک، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں ملکہ بلقیس کا تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے حاضر کر دیا۔ یہ اللہ کے ولی کی طاقت ہے۔ کیسی طاقت ہے کہ اس نے جو ہے فرمایا، عرض کی سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ یا حضرت آپ کی اوپر والی آنکھ کی پلک نیچے والی پلک کا بوسہ بعد میں لے گی، تخت پہلے حاضر ہو جائے گا۔ قبل ان یرتد الیک طرفک اول جا ہست قدرت از الہ تیر جستا باز گردہ نظرہ۔ مولانا روم صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو کیا شان دی ہے کہ اولیاء ہست قدرت از الہ، اللہ کی طرف سے اولیاء اللہ کو اولیاء کب بنتا ہے، ولی کب بنتا ہے؟ سب سے پہلی سیڑھی ولایت کی مقام توبہ ہے۔ اللہ کا ولی جب توبہ پر کاربند رہتا ہے اور سلوک کی منزل طے کرتا ہے، تو سلوک کی منزل طے کرنے سے، مقام توبہ حاصل کرنے سے اللہ کی بارگاہ میں اتنی کثرت سے توبہ ہوتی ہے، گناہ کا ہونا محال ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو محفوظ فرما دیتا ہے۔ جب محفوظ فرما دیتا ہے، وہ سلوک کی منزل طے کرتا ہے، اب اس منزل کی برکت سے اس سے پہلی منزل پر ہی کرامات کا نزول ہو جاتا ہے، کرامات کا ظہور ہو جاتا ہے۔ تین بڑی منزلیں ہیں اولیاء اللہ کی، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ۔ فنا فی الشیخ سے پہلے مقام توبہ ہے۔ مقام توبہ حاصل کرنے سے پہلے جب لطائف پڑھے جاتے ہیں، لطیفہ قلب، لطیفہ روح، یہ سارے لطائف طے کیے جاتے ہیں۔ منازل تصوف کی طے کی جاتی ہے۔ تصوف کی منازل طے کرتے ہوئے جب راہ سلوک میں جو بندہ آتا ہے اور مقام توبہ حاصل کرتا ہے، مقام توبہ جب مکمل کر لیتا ہے تو مقام توبہ کے مکمل ہوتے ہی اس سے کرامات کا نزول ہوتا ہے۔ یہ پہلی سیڑھی، اب ولایت کی پہلی سیڑھی اس نے طے کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ پر کرامتوں کا ظہور شروع کر دیا، اور کرامت کا ظہور اللہ کے ولی کے ہاتھ پر ہوتا ہے، معجزے کا ظہور نبیوں کے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ اب ولیوں کی شان کیا ہے، میں آپ کے سامنے حدیث پڑھتا ہوں۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اذا احب اللہ تعالی العبد نادى جبریل۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث ہے، حدیث قدسی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو اس محبت کو اپنے تک نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ حضرت جبریل کو بلاتا ہے، نادا جبریل، جبریل کو بلایا جاتا ہے، ان اللہ تعالی یحب فلانا فاحببہ فیحبہ جبریل۔ اللہ فرماتا ہے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فلاں بندہ میرا محبوب ہے، میرا دوست ہے، لہذا جبریل تو بھی اس سے محبت کر۔ جناب جبریل اس سے محبت کرتے ہیں۔ اب وہ محبت اللہ تک، حضرت جبریل تک قائم نہیں رہتی، بلکہ اللہ فرماتا ہے فَيُنَادِي فِي أَهْلِ السَّمَاءِ، اے جبریل اب اس محبت کو جو ہے اہل سما کے اندر، آسمان والوں کے اندر پھیلا دو، ان پر جو ہے منادی کر دو کہ اللہ کا فلاں محبوب ہے، فلاں اللہ کا مقرب ہے، اور جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، تم آسمان والے بھی اس سے محبت کرو۔ سارے آسمان والے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے۔
ان اللہ یحب فلانا فاحبوه فیحبه اہل السماء ثم یوزع له القبول. پھر وہ محبت جو ہے آسمان پر قائم نہیں رہتی. آسمان سے منادی اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے جبریل آسمان والوں کے اندر میرے بندے کی پہچان ہو گئی, وہ اللہ کا محبوب ہے. سارے آسمان والے فرشتوں کو پتا چل گیا کہ فلاں اللہ کا مقرب ہے, فلاں اللہ کا دوست ہے, فلاں اللہ کا پیارا ہے. اب اس محبت کو دنیا والوں کے اندر منادی فرما دو. اللہ والے کی محبت پھر دنیا والوں پر آشکار کی جاتی ہے, دنیا والے ان کے دلوں کے اندر ڈال دی جاتی ہے. جناب جبریل امین آسمان دنیا پر تشریف لاتے ہیں اور اس محبت کا, اس جو ہے مودت کا چرچا زمین پر جو ہے پہلے آسمان پر کھڑے ہو کر فرماتے ہیں اور یہ منادی کرتے ہیں کہ فلاں بندہ جو ہے اللہ کا محبوب ہے. جبریل بھی اس سے محبت کرتا ہے, سارے آسمان والے فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں. اور فرمایا کہ اے زمین والو تم بھی اللہ کے اس نیک بندے سے محبت کرو. تو وہ پھر زمین والوں کے دلوں کے اندر اس اللہ والے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. آج جو ہمارے آستانے ہیں, داتا صاحب ہیں, پیر میرے علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ, سیال شریف, جتنے بھی دربار ہیں تو تمام درباروں کی رونقیں دیکھیں, وہاں پر قرآن پڑھا جا رہا ہے اور لوگوں کی ریل پیل دیکھیں, لوگوں کا آنا دیکھیں, تو اللہ تعالیٰ کی یہ وہ محبت ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں. اور پھر جو ولیوں سے بغض رکھتا ہے, دشمنی کرتا ہے, اس کے لیے حدیث میں بڑی سخت وعید آئی ہے. حدیث پاک کے اندر آتا ہے, جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان اللہ قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فرمایا جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے, بغض کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ بابا نام کی کوئی چیز نہیں ہے, یہ بابے کیا ہوتے ہیں, میرے ولیوں سے دشمنی کرتا ہے, عداوت کرتا ہے, اولیاء اللہ کا بغض رکھتا ہے. فرمایا اولیاء سے بغض رکھنے کی بدولت فرمایا فقد آذنته بالحرب, اللہ فرماتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. اللہ بندے سے اعلان جنگ فرما رہا ہے. اب بندے کی کیا مجال کہ وہ اللہ سے اعلان جنگ کرے. تو اس جنگ کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کا ایمان سلب فرما لیتا ہے, اس کو کفر کی موت عطا کرتا ہے. وہ بندہ جب فوت ہوتا ہے تو اس کو سلامتی ایمان پر موت نہیں آتی, کفر پر موت آتی ہے. یہ ہے کہ ایمان اللہ تعالیٰ اس کا سلب کر لیتا ہے. یہ اللہ سے جنگ ہے. فرمایا وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ. فرمایا کہ بندے کو میرا قرب کیسے ملتا ہے, کیسے میرا ولی بنتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا جب بندہ فرمایا کہ میری دی ہوئی فرض چیزوں پر عمل کرتا ہے, جو بھی میں نے اس پر فرائض کی ہیں ان کی پابندی کرتا ہے, پورا اترتا ہے. تو فرمایا مما افترضت علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. پہلے جو میں نے اس پر فرض کی ہیں, روزے کی پاسداری کرتا ہے, نماز کی پابندی کرتا ہے, حج, زکوٰۃ, ہر چیز کی جتنے بھی فرائض اسلامیہ ہیں تمام کو وہ پورا بجا لاتا ہے. اور فرمایا اس کے بعد نوافل کی کثرت کرتا ہے. حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے آپ نے 30 سال عشاء کے وضو کے ساتھ صبح کی نماز پڑھی, ساری رات اللہ کی عبادت میں کھڑے ہوتے تھے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پوری رات اللہ کی عبادت میں کھڑی رہتی تھی, ساری رات 1000 رکعت نوافل ادا کرتی تھی. عرض کرتی تھی مولا تو نے رات کو کتنا چھوٹا بنایا ہے. یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے. 30 سال تک جناب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشاء کے وضو کے ساتھ صلاۃ اللیل پڑھی, صبح کی نماز تک, یہ آپ کا معمول تھا. اور فرمایا کہ نوافل کے ذریعے وہ میری جو ہے میرا قرب چاہتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے حتی احبہ فاذا احببتہ. فرمایا کہ پھر ایک وقت آتا ہے اللہ فرماتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں, وہ بندہ میرا محبوب ہو جاتا ہے. اور وہ فرمایا وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے, اللہ فرماتا ہے, اور میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. یہ محبت ایک یک طرفہ نہیں ہوتی, دونوں طرف سے ہوتی ہے. پہلے اللہ محبت کرتا ہے, پھر وہ بندہ اللہ سے محبت کرتا ہے, تو دونوں جگہ یہ محبت ہوتی ہے. پھر
پھر اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو شان کیا عطا فرماتا ہے، سنیں حدیث، کنت سمعہ الذی یسمع بہ، اللہ فرماتا ہے میں اس کے کانوں کے اندر اپنی طاقت ڈال دیتا ہوں، وہ طاقت کے ساتھ سنتا ہے، وبصرہ الذی یبصر بہ، میں فرمایا اس کی آنکھوں کے اندر اپنی طاقت ڈال دیتا ہوں، میری دی ہوئی طاقت سے وہ دیکھتا ہے، وجدہ التی یبطش بہا، میں اس کے ہاتھوں کے اندر اپنی طاقت ڈال دیتا ہوں، ان ہاتھوں سے وہ پکڑتا ہے، ورجلہ التی یمشی بہ، میں اس کے پاؤں کے اندر اپنی طاقت ڈال دیتا ہوں، اس پاؤں کے ساتھ وہ چلتا ہے، وَإِن سَأَلَنِي لَأُوتِيَنَّهُ، اگر میرا بندہ مجھ سے کسی بات کا سوال کرتا ہے تو فرمایا میں اس کو عطا کرتا ہوں، وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي، اگر میرا بندہ مجھ سے کسی چیز کی پناہ مانگے تو میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں۔ فرائض پر پابندی کی، نوافل کی کثرت کی، مقام توبہ اس نے حاصل کر لیا، یہ منازل طے کرنے کے بعد پہلی اس نے منزل طے کی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنی شان دے دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے کان بن جاتا ہے، کانوں کے اندر طاقت اللہ کی آ جاتی ہے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے اندر خطبہ دے رہے ہیں، دوران خطبہ آپ نے کلمہ بلند کیا، فرمایا یا ساریۃ الجبل، 300 میل کا فاصلہ ہے، جناب ساریہ مکہ شریف کے اندر ہے، حضرت عمر فاروق مدینہ شریف کے اندر ہیں۔ اب دیکھیں اللہ کے ولیوں کی طاقت کیا ہے، جناب امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہاں خطبہ دیتے ہوئے ایک آواز کو بلند کیا، فرمایا یا ساریۃ الجبل، حضرت ساریہ کی سماعت دیکھیں، 300 میل سے جناب امیر المومنین عمر فاروق کی آواز کو سن لیا، حضرت عمر فاروق نے 300 میل سے دور ان کو پہچان لیا، دیکھ لیا کہ کفار جو ہیں ان پر غلبہ کرنے والے ہیں، اور حضرت امیر المومنین نے وہاں سے کھڑے ہو کر یہ آواز لگائی یا ساریۃ الجبل۔ تو یہ وہی حدیث ہے، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی طاقت دیتا ہے۔ اور پھر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ نماز پڑھا رہے تھے، دوران نماز شیطان نے حملہ کیا اور کہا کہ اے غوث پاک میں نے تم پر دنیا کی جتنی بھی حرام چیزیں تھی حلال کر دی۔ آپ نے دل ہی میں سوچا انبیاء علیہ السلام عظیم ہستیاں ہیں، اللہ نے کسی نبی پر حرام چیز کو حلال نہیں کیا، اے غوث پاک تو ان کا غلام ہے، اللہ تعالیٰ تجھ پر کیسے حرام چیز حلال کر سکتا ہے؟ دل ہی دل میں ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑا، اور پھر شیطان نے حملہ کیا، کہا اے غوث پاک تجھے تیرے علم نے بچا لیا۔ جناب غوث پاک نے دل ہی دل میں خیال کیا مجھے میرے علم نے نہیں بلکہ اللہ نے، اللہ کے فضل نے بچا لیا۔ اس نے کہا کہ اے غوث پاک میں نے اس مقام پر 70,000 ولیوں کو جو ہے صراط مستقیم سے ہٹایا ہے، گمراہ کیا ہے۔ تو شیطان حملہ ور، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ الا عبادک منہم المخلصین، جو میرے خالص بندے ہیں ان پر تیرا داؤ نہیں چل سکتا، اللہ کے ولی۔ اس لیے مولانا روم فرماتے ہیں یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سال طاعت بیریا۔ فرماتے ہیں ایک لمحہ اللہ کے ولی کی مجلس میں بیٹھنا 100 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ایک آدمی 100 سال عبادت کرتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ پتہ نہیں میری عبادت قبول ہے یا نہیں ہے، لیکن اللہ کے ولی کی مجلس میں ایک لمحہ بھی اس کو اگر نصیب ہو جاتا ہے تو اس کا ایک لمحہ بیٹھنا فرمایا اس کے لیے 100 سال عبادت سے بہتر ہے۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از 100 سال اطاعت پیرا۔ صحبت سالے تورا سالے کنا، صحبت تالے تورا تالے کنا۔ نیک لوگوں کی صحبت تمہیں نیک بنا دے گی، برے بندے کی صحبت تمہیں برا بنا دے گی۔ اور پھر مولانا روم صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس ایک مرید آیا اور اس مرید نے آپ کی بڑی کرامات سنی کہ آپ صاحب کرامت بزرگ ہیں، آپ کی بڑی کرامات ہے۔ آپ کے بارے میں مشہور تھا کہ آپ جب دریا کو پار کرتے تھے تو اس پر مصلی بچھاتے تھے
تو مسلح کو حکم دیتے تھے، وہ دریا پر چلنا شروع کر دیتے تھے، دریا کے دوسرے پار آپ چلے جاتے تھے۔ تو ایک مرید نے کہا جناب میں بھی آپ کے ساتھ سفر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا میرے ساتھ سفر کر۔ جب آپ کے ساتھ مسلح پر کھڑا ہوا تو آپ نے فرمایا تو نے کہنا یا جنید یا جنید یا جنید۔ آپ کی زبان پر تھا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اب دریا کے درمیان میں جب گئے تو اس نے کہا کہ آپ اپنی زبان پر تو اللہ کا نام لے رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں یا جنید تو میں بھی یا اللہ کہتا ہوں۔ تو اس نے یا اللہ جب کہا تو دریا کے اندر چلا گیا اور ڈوبتے ہوئے کہا کہ یا حضرت مجھے سہارا دے۔ حضرت اس کو سہارا دیا، پکڑ کے اوپر کھڑا کر دیا، اور پھر جب کنارے پر پہنچے تو اس نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا پہلے تم جنید تک تو پہنچو، اللہ تک تو پہنچنا بعد کی بات ہے۔ نعرہ تکبیر